سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہجرت کے 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں عقد مواخات فرمایا۔ یہ اسلام کا سب سے بہترین پیغام ہے، پوری دنیا میں آج تک یہ کسی نے نہیں کیا، پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں کسی نے نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد مواخات کس کو کہتے ہیں؟ ایک عقد نکاح ہے، عقد نکاح تو سب کو پتہ ہے، ایک مرد ایک عورت دونوں کو لے کر کے ہم نکاح پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے تم دونوں شوہر بیوی ہو گئے، اتنا ہی تو ہوتا ہے نا۔ ہم عقد کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں دونوں کو، اب وہ زندگی بھر لے کر کے چلتا ہے بیوی کو، بیوی شوہر کو لے کر چلتی ہے۔ عقد کا مطلب ہے باندھ دینا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کیا۔ عقد مواخات کا مطلب دو لوگوں میں بھائی چارگی کو باندھ دینا۔ مکہ سے آئے ہوئے ہجرت کر کے ایک صحابی کو حضور اٹھاتے، اور پھر مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان میں سے ایک کو اٹھاتے اور کہتے آج سے تم اور تم بھائی ہو، دونوں کے ہاتھ ملا کر بھیج دیتے۔ یہ صرف منہ بولے نہیں تھے، انصار صحابہ مہاجرین کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے گھر لے کر جاتے، اور پھر اپنی جائیدادیں بتاتے، میری جائیدادیں اتنی ہیں، آدھی میری آدھی تمہاری، دکانیں میری 2 ہیں تو ایک میری ایک تمہاری، سب میں انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کر کے اپنے مہاجرین بھائی کو شریک بنا لیا۔ یہ عقد مواخات پوری دنیا میں کسی نے قائم نہیں کیا۔ منہ بولا کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے لیکن جائیداد دے کر کے دکھائے، اپنے گھر میں حصہ دے کر کے دکھائے۔ ارے ماں سے پیدا ہوئے بھائی کو نہیں دیتے، آج اپنی ماں سے پیدا ہوئی بہن کا حصہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ انصار تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کو ایسا بھائی بنایا تھا، ایسا بھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے بھائی جو انصار تھے وہ حضرت سعد تھے، گھر لے گئے اور کہا ہر چیز میں وہ آدھا 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 کرتے گئے، یہاں تک کہا ان کی 2 بیویاں ہیں، انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا، اس لیے کہ مدینے میں تم نئے ہو، تمہیں بھی شادی کی ضرورت ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ کون کرتا ہے؟ صرف ایک فرمان رسول تھا، صحابہ اس پر ایسے عمل پیرا تھے۔ یہ عقد مواخات قائم ہوا مہاجرین میں اور انصار میں۔ اس کے بعد جو پہلا واقعہ مدینے میں جو کھلبلی مچ گئی، یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ جو اہم واقعات ہیں میں عرض کر رہا ہوں، ہجرت کے پہلے سال جو بڑا واقعہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس وقت یہودی مدینے میں بھرے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے جو اس وقت سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام، پوری تورات زبانی یاد ہے، تورات بہت بڑی ہے، پوری تورات کے وہ حافظ، اور یہودی ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے، بہت بڑے عالم تھے، حبر ان کو کہتے تھے یہودیوں کا۔ وہ آئے، جب سب لوگ دیکھنے کے لیے حضور کو جا رہے تھے، وہ بھی دیکھنے کے لیے آئے کہ میں بھی دیکھ لوں کہ کون ہے۔ جیسے ہی میرے آقا کے چہرے پر نظر پڑی، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت حضور جو بیان کر رہے تھے، حضور کا یہ فرمان تھا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ 4 جملے حضور نے فرمایا تھا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا اے لوگو سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا فرمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑو۔ چوتھا فرمان تھا کہ جب لوگ سو جائیں تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ 4 جملے میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا کہ میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی چوں چرا نہیں کروں گا، بس ایک خواہش ہے، میں ایمان لاتا ہوں آپ پر، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن بس خواہش اتنی ہے کہ میں یہودیت پہ تھا، تورات کا حافظ تھا، بہت بڑا عالم تھا، بس دعا یہ کریں کہ اسلام میں آؤں تو میرا وہ مقام برقرار رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایسی فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے اسلام لائے، حضور اکرم نے ان کا لقب دے دیا کہ اور لوگ عالم ہیں لیکن میرا عبداللہ بن سلام حبر الامہ ہے، قیامت تک کی امت کے یہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام امت مصطفیٰ کے بھی عالم، اور اس کے بعد ان کے حق میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جیسی وہ ایمان لائے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مدینے والوں کے لیے کہ ٹاپ لیول کا کوئی لیڈر
جب کنورٹ ہو گیا ہو تو یہودی تو یتیم ہو گئے تھے بیچارے، لوگ دیکھتے رہ گئے ہمارا اتنا بڑا عالم چلا گیا۔ اب ان کے خلاف بھی ان لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلانی شروع کی، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کے دل میں روزانہ عشق رسول بڑھتا ہی گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم صحابہ میں وہ شامل ہو گئے کہ حضور کے سفر میں حضر میں ساتھ رہنے لگے۔ یہ مدینے کی ہجرت کا پہلا سال تھا۔ پہلے سال یہ امن و امان کا تھا، عقد مواخات قائم کیا، مسجد نبوی تعمیر کی۔ اب اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ دوسرے سال کے بعد، یعنی ہجرت کا دوسرا سال تھا جو جنگ بدر قائم ہوئی۔ اب یہاں سے غزوات کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کافروں نے جو جنگیں مسلط کر دی تھیں، اب اس کا بیان میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ عرض کروں گا۔ حضور نے اپنی زندگی پاک میں تقریباً 17 جنگوں میں شرکت فرمائی۔ 17 جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں خود حضور تشریف لے گئے، اور جس میں حضور گئے نہیں لیکن صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ سریہ، ایسے سریے بھی بہت سارے ہوئے حضور کی زندگی میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جہاں تشریف لے گئے وہ 17 جنگیں تھیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے ان کی میں جتنے میرے علم کے مطابق وہ عرض کروں گا۔ اب مدنی زندگی کا آغاز ہے، مکی زندگی ختم ہوئی 13 سال کی، اب مدنی زندگی حضور پاک کی ہے۔ دونوں زندگیوں میں بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں۔ مکہ صبر و شکر میں گزرا ہے اور مدینہ اسٹیبلشمنٹ میں گزرا ہے۔ اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت، اسلامی عدل و مساوات دنیا میں جو قائم ہوئے وہ مدینے کی سرزمین سے قائم ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے شروع کیا۔ اچھا، اور ایک مسئلہ کہ مسجد جب بن گئی تو حضور نے مسجد کے سامنے کے حصے میں ایک چبوترا بنایا تھا، اس پر بھی ایک چھت ڈال دی تھی، ایک کٹا جس کو کہتے ہیں۔ اس پر جو غریب صحابہ تھے وہ اپنے صبح شام وہیں گزارتے تھے، جن کا گھر وغیرہ کچھ نہیں تھا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے جو آئے تھے وہ صحابہ اسی چبوترے پر دن رات گزارا کرتے تھے۔ انہی صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ ان کا کھانا پینا کہاں سے ہوتا تھا پتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی ہدیہ آتا، حضور دودھ کا ایک پیالہ لبوں سے لگا کر وہ 70 صحابہ کو دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اس ایک پیالے میں 70 لوگ پیٹ بھر کر کے پی لیتے تھے۔ 70 لوگ پیٹ بھر کر کے پی لیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی کو فرمایا ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لو کہ وہ کیسا تھا۔ جام شیر کہتے ہیں دودھ کا جو جام تھا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا پیٹ سے منہ بھر گیا، یعنی جو پینے کے بعد ان کا سب پیٹ بھر جاتا تھا وہ ایک ہی پیالہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا یہاں پر دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے، دنیا میں پہلی سوسائٹی، یعنی جس کو لے آؤٹ کہیں یا ٹاؤن شپ جس کو کہتے ہیں، گھر بسانے کی ایک نئی آبادی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو دنیا کو دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ جب یہ غریب صحابہ میں کوئی شادی کر لیتے مدینے میں، حضور ہی خود نکاح کرتے ہیں، کسی کی شادی کروا دیتے، تو ایسا نہیں کہ وہ چبوترے پر ہی رہتے رہیں گے اور بیٹی کسی کے گھر میں رہے گی اور گھر جمائی بن کر کے رہیں گے، نہیں، ان کے لیے سب سے پہلے حضور نے مدینے کے مضافات میں، یعنی ایکسٹینشن جو ایریا ہوتا تھا اس ایریے میں ایک بڑی زمین حضور نے حاصل کی تھی، وہاں ایک چھوٹا سا مکان بناتے، ان غریب صحابہ کی شادی کرتے اور پھر ان کو وہاں بسا دیا کرتے۔ اس طرح وہ پورے غریب صحابہ کی ایک پوری آبادی قائم ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ مدینہ طیبہ میں پرانے کھنڈرات باقی ہیں، ان کے ٹوٹے پھوٹے مکانات آج بھی باقی ہیں جن کے گھر میرے آقا نے آباد فرمائے تھے۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جھلکیاں ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ مولا حضور کے جلووں میں زندگی عطا کرے، ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔